فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار، اور ہم یہاں پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے معانی الاخبار جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9۔ ہم صفحہ نمبر 298 پہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر اب باب نمبر 274 کے متعلق اس کے معنی جانیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب 274، یہاں پر جو عنوان ہے وہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ نامسا نون الف میم سواد ہے، منتمسا میم نون تے میم سواد ہے، واشرا واو الف شین رے ہے، مستوشرا میم سین تے واو شین رے ہے، واصلہ واو الف سواد لام ہے، مستوصلہ میم سین تے واو سواد لام ہے، واشمہ واو الف شین میم ہے، اور مستوشمہ میم سین تے واو شین میم ہے۔ ان کے معنی سامعین ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی ادائیگی میں نے صحیح انصاف نہ میں کر سکی ہوں، صحیح ادائیگی نہ کی ہو، کیونکہ میرے لیے یہ اس وقت نئے ہیں الفاظ، تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری غلطی کو درگزر کیجیے گا۔ آئیے ان کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن حیثم اجلی عین جیم لام چھوٹی رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان نے، قاف تو الف نون، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے علی بن غراب غین رے الف بے سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا جعفروں جیم عین فے رے واو نون غنہ، جعفروں میں سب سے بہتر جعفر بن محمد علیہ السلام نے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار محمد بن علی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار علی بن حسین علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علی بن ابو طالب علیہ السلام سے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامسا، منتمسا، واشرہ، مستوشرہ، واصلہ، مستوصلہ، واشمہ، مستوشمہ پر لعنت فرمائی ہے۔ علی بن غراب کہتا ہے کہ نامسا وہ عورت ہے، نون الف میم سواد ہے، وہ عورت ہے کہ جو چہرے کے بال کو اکھیڑے۔ پھر ہے منتمسا میم نون تے میم سواد ہے، منتمسا وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ یہ والا کام ہو۔ پھر لکھا ہے واشرہ واو الف شین رے ہے، واشرہ وہ عورت ہے کہ جو دوسری عورت کے دانتوں کو تیز کر کے ان کے درمیان فاصلہ ڈالتی ہے اور اسے دھاردار بناتی ہے۔ مستوشرہ میم سین تے واو شین رے ہے، مستوشرہ وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہو۔ پھر ہے اگلا ورڈ ہے واصلہ واو الف سواد لام ہے، وہ عورت ہے کہ جو کسی عورت کے بال دوسری عورت کے بالوں سے ملائے۔ مستوصلہ وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ واشمہ واو الف شین میم ہے، وہ عورت ہے کہ جو عورت کے ہاتھ یا بدن کے کسی حصے پر گودے، گاف واو دال بڑھیے گودے، اور یہ گودنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس عورت کے ہاتھ یا اس کی ہتھیلی کی پشت یا بدن کے کسی اور حصے پر سوئی چبھونا، یہاں تک کہ اس میں اثر انداز ہو جائے، اور پھر اسے سرما یا نورے سے پر کر دیتی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ سبز ہو جاتی ہے۔
اور مستوشمہ وہ عورت ہے کہ جس کے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ ہم صفحہ 299 پر آ گئے ہیں اور باب نمبر 275 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے واصلہ اور مستوصلہ کے دوسرے معنی۔ ہم سے بیان کیا حسین بن ابراہیم بن احمد بن ہشام مکتب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے ابراہیم بن زیاد کرخی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے واصلہ اور مستولہ پر، یعنی زنا کرنے والی پر اور زنا کے لیے رابطہ کرانے والی پر۔ واصلہ اور مستولہ کی ہجے ہے، واو الف صاد لام ہے، اور میم سین تے واو صاد لام ہے۔ اگلے باب کی جانب چلتے ہیں، باب نمبر 276۔ عنوان ہے کہ کلام کو پاکیزہ بنانا، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، ہمیشہ روزہ رکھنا، رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس کے معنی آئیے ان کے معنی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے، مجھ سے بیان کیا احمد بن محمد بن یحییٰ عطار رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، اور انہوں نے علی بن ابی حمزہ سے، اور انہوں نے ابو بصیر سے، انہوں نے صادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے، اور انہوں نے علی علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں کہ جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان میں میرے وہ امتی رہیں گے کہ جنہوں نے کلام کو پاکیزہ کیا، کھانا کھلایا، سلام پھیلایا، ہمیشہ روزہ رکھا، رات کو نماز پڑھی جبکہ باقی لوگ سو رہے ہوں۔ بس علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، کیا تم نہیں جانتے کہ کلام کو پاکیزہ کرنا کیا ہے؟ جو بھی صبح اور شام کے وقت 10 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور کھانا کھلانا یعنی کہ مرد کا اپنی عیال کا خرچہ دینا، ہمیشہ روزہ رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی رمضان بھر روزہ رکھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو اس کے لیے پوری عمر کے روزے لکھے جائیں گے۔ اور جہاں تک تعلق رات کو نماز پڑھنے کا ہے جب کہ لوگ سو رہے ہو، تو پس جو شخص نماز مغرب، آخری نماز عشاء اور نماز صبح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہو۔ اور سلام پھیلانا یعنی کہ مسلمانوں میں سے کسی پر بھی سلام کرنے میں بخل نہ کرنا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر 300 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر باب 277 ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ زہد کے معنی۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے، میرے والد رحم اللہ نے کہا، ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نوفلی سے، اور انہوں نے سکونی سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین سے دریافت کیا گیا کہ دنیا میں زہد کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے حرام کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اب اگلا دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مالک بن عطیہ، عین تو یہ ہے عطیہ احمسی سے، اور انہوں نے معروف بن خربوز خیر بے واو زال سے، اور انہوں نے ابو طفیل سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ دنیا میں زہد امیدوں کا مختصر ہونا، ہر نعمت پر شکر، اور جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ان سے دوری اور پرہیز اختیار کرنا ہے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ
کیا تفصیلات ہیں کہ اور انہی اسناد کے ساتھ احمد بن ابی عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا جہم جیم ہے میم جہم بن حکم نے، اور انہوں نے اسماعیل بن مسلم سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے سلسلے میں زہد مال کھو دینے کا نام ہے اور نہ ہی حلال کو حرام کرنے کا، بلکہ دنیا کے سلسلے میں زہد جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ نہ کرنے کا نام ہے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد اسبہانی الف سواد بے ہے الف نون چھوٹی اسبہانی سے، اور انہوں نے سلیمان بن داود منقری سے، اور انہوں نے علی بن ہاشم البرید سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے زہد کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زہد 10 چیزیں ہیں، اور جو زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ورع واور عین یعنی کہ گناہوں سے دوری اور پرہیز کا پسترین درجہ ہے، اور جو ورع کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یقین کا پسترین درجہ ہے، اور جو یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ رضا کا پسترین درجہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک زہد اللہ عز و جل کے کتاب کی آیت میں یہ ہے کہ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 ترجمہ، تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز خدا تم کو دے اس پر اترایا نہ کرو۔ یہ ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کا یہاں پر ترجمہ پڑھا۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، اور انہوں نے علی بن حدید سے، اور انہوں نے ان سے جنہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے خطبے میں کہ جو بنی اسرائیل کو دیا تھا کہا کہ میں نے تمہارے درمیان صبح کی اس حالت میں کہ میرا سالن بھوک ہے اور میرا کھانا وہ کچھ ہے جو زمین حشرات اور جانوروں کے لیے اگاتی ہے، میرا چراغ چاند ہے اور میرا بچھونا خاک ہے، میرا تکیہ پتھر ہے، نہ میرا گھر ہے کہ خراب ہو، نہ مال ہے کہ تلف ہو، اور نہ اولاد کے میرے اور نہ اولاد کے مرے اور نہ بیوی کے غمزدہ ہو۔ میں نے صبح کی اس حالت میں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، اور شام بھی کی اسی حالت میں کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، اور میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں غنی ترین ہوں۔ یہ یہاں پر مکمل ہوا۔ ہم پیج 301 پہ آ گئے ہیں، باب 278 پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے لوگوں میں سے صاحب ورع کے معنی واور عین۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے قاسم بن محمد اسبہانی الف سواد بے ہے الف نون چھوٹی سے، اور انہوں نے سلیمان بن داود منقری سے، اور انہوں نے فضیل بن ایاز عین یہ الف زواد سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ لوگوں میں صاحب ورع و پرہیزگار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز اور ان سے اجتناب کرتا ہو، اور جب وہ مشتبہ چیزوں سے نہیں بچے گا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا جبکہ اسے پہچان بھی نہ ہوگی، اور جب برائی دیکھے اور اس کا انکار نہ کرے جبکہ وہ اس پر قوت رکھتا ہو تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کو پسند کیا، اور جو اللہ کی نافرمانی کو پسند کرے تو یقیناً اس نے اللہ سے دشمنی کے ساتھ مقابلے پر نکل کر لڑائی کی، اور جو شخص ظالموں کی بقا کو محبوب رکھتا ہے تو یقیناً اس نے اس بات کو محبوب رکھا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی حمد اس صفت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اور اس نے فرمایا ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے ترجمہ کہ پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 45 یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اگلے باب کی جانب آ گئے ہیں، باب 279 کے، جس کا عنوان ہے حسن خلق کے معنی
اور اس کی تعریف. لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے حسن بن محبوب سے اور انہوں نے ہمارے اصحاب میں ایک سے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حسن خلق کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا چلنے پھرنے میں فروتنی و نرمی اختیار کرنا، اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنانا اور اپنے مومن بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کرنا. یہاں یہ مکمل ہوا. پیج ہم 302 پہ آ گئے ہیں اور باب نمبر 280 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے اخلاق اور خلق کے معنی. لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے اور انہوں نے ہمارے اصحاب میں سے ایک سے اور انہوں نے سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اے بیٹا 100 والا بن 100 والا بن مگر ایک سے نہ پلٹ. یہ ہجے کر رہی تھی میں، سین واو یہی ہے، 100 والا بن مگر ایک سے نہ پلٹ اے بیٹا، اور وہ تمہارا خالق اور خلق ہے. پس تمہارا اخلاق اور تمہارا خلق ہے. پس تمہارا اخلاق اور تمہارا خلق ہے. پس تمہارا اخلاق تمہارا دین ہے اور تمہارا خلق تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات میں ہے. تو ان کی طرف بغض مت رکھو اور اچھے اخلاق کو سیکھو. اے بیٹا اچھوں کی غلامی کر لو مگر بروں کی اولاد مت بنو. اے بیٹا امانت کو ادا کرو تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت تمہارے لیے سلامت ہو جائے، اور امین بن جاؤ تو غنیوں بے نیاز ہو جاؤ گے. یہ مکمل ہوا. اب ہم باب 281 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ مرض سے شکایت کے معنی. لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شکایت یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ گزشتہ رات میں بیمار تھا یا گزشتہ رات مجھے بخار ہوا، بلکہ شکایت یہ ہے کہ کہے کہ میں ایسی چیز میں مبتلا ہوا جس میں کوئی بھی مبتلا نہیں ہوا. یہاں پر یہ مکمل ہوا. باب 282 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ العالم علیہ السلام کا قول کہ جو شخص حمام میں داخل ہو تو چاہیے کہ اس پر اس کا اثر نمودار ہو. اس کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اس سلسلے کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کی طرف نگاہ فرمائی جو اپنے دونوں ہاتھوں پر خضاب لگائے حمام سے نکل رہا تھا. تو اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے ابو عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش ہوگا کہ اللہ نے تیرے ہاتھوں کو اس طرح خلق فرمایا ہو؟ اس نے کہا نہیں، خدا قسم بخدا، اور میں نے تو یہ کام صرف اس لیے انجام دیا کہ مجھ تک آپ علیہ السلام سے یہ بات پہنچی ہے کہ جو شخص حمام میں داخل ہو تو چاہیے کہ اس پر اس کا اثر نمودار ہو، یعنی مہندی کا، یعنی میم ہے نون دال چھوٹ مہندی کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسا نہیں ہے جس کی طرف تم گئے ہو. اس کے معنی فقط یہ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی حمام میں سے باہر نکلے جبکہ وہ سالم بھی ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھے. سعد نے کہا کہ اور مجھے خبر دی احمد بن ابی عبداللہ نے اور ان سے روایت مرفوعہ بیان کی نوح بن شعیب نے کہ فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد بجا لائے. ہم آ گئے پیج 303 پر اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب 283 کو کہ جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ طاعون سے فرار اختیار کرنا دشمن کی طرف بڑھنے والے لشکر جرار سے فرار اختیار کرنے کی مانند ہے. آئیے اس کے معنی جانتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، انہوں نے احمد بن محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے فضالہ سے اور انہوں نے ابان الاحمر سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اصحاب میں سے ایک نے ابو الحسن امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے اس طاعون کے متعلق سوال کیا کہ جو ایک ایسے شہر میں پھیلا کہ جس میں میں
جس میں میں ہوں تو کیا وہاں سے بھاگا جا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ بستی چھوٹا شہر بستی میں پھیلا ہو کہ جس میں میں ہوں تو کیا وہاں سے بھی بھاگا جا سکتا ہے، تو وہاں سے جایا جا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے عرض کیا کہ گھر میں ہو کہ جس میں ہوں تو کیا وہاں سے جایا جا سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ اور ہم حدیث پاتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما تعاون سے فرار اختیار کرنا دشمن کی طرف بڑھنے والے لشکر جرار سے فرار اختیار کرنے کی مانند ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس قوم کے سلسلے میں فرمائی تھی کہ جو دشمن کی طرف سے خطرے والی سرحدی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ اچھا، پس وہاں تعاون واقع ہوا تو لوگ اپنے علاقے کو خالی کرنے لگے اور وہاں سے فرار اختیار کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ جب مسجد میں موجود لوگوں کے درمیان تعاون پھیل جائے تو ان لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہاں سے کسی اور مقام کی طرف فرار اختیار کریں۔ یہاں یہ مکمل ہوا اور اب ہم باب 284 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ العالم علیہ السلام کے اس قول کے معنی کہ مومن کی پوشیدہ چیز مومن پر حرام ہے۔ یہ جانتے ہیں، لکھا ہے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے حسین بن مختار سے، اور انہوں نے زید شہام سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام کا قول ہے کہ مومن کی پوشیدہ چیز مومن پر حرام ہے۔ اس کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ایسا نہیں کہ شرمگاہ ظاہر ہو اور وہ اس میں سے کسی حصے کو دیکھے، بلکہ اس سے مراد فقط مومن کا مومن کے خلاف بات کو بیان کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ کسی نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا مومن کی پوشیدہ چیز مومن پر حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یعنی اس کے دونوں نیچے والے حصے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسا نہیں جہاں تم گئے ہو، بلکہ فقط یہ اس کے راز کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ جو تفصیلات ہیں جانتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن ابو عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے حذیفہ بن منصور سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مومن کی پوشیدہ چیز مومن پر حرام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن کی پوشیدہ چیز یہ ہے کہ اس سے قابل عیب بات بولتے دیکھنا، اور پھر اس کو یاد کر لینا، تاکہ جب وہ غصے میں ہو تو اس دن اس بات کی کے ذریعے اس کی سرزنش کی جائے۔ یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھتے ہیں 285 نمبر پہ جو اب یہ باب ہے، اور اس کا عنوان ہے سخا اور اس کی حد کے معنی۔ لکھا ہے کہ میرے والد رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے ہمارے اصحاب میں سے ایک سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ سخا کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے وہ حق نکالو جو خدا نے تم پر واجب کیا ہے، اور اسے اس کی جگہ پر رکھو۔ پھر لکھا ہے اور ہم سے بیان کیا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی اللہ نے، اور انہوں نے محمد بن حسن صفار سے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے علی بن عقبہ سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے اسی کی کہ مثل روایت کی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حریز بن عبداللہ سے،
سے اور انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کریم سخی وہ ہے کہ جو اپنے مال کو حق میں خرچ کرے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسین سعد آبادی نے، اور انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے احمد بن نظر سے نون زوادرے، اور انہوں نے علی بن عوف ازدی سے انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخا یہ ہے کہ بندے کا نفس حرام کو طلب کرنے سے باز رہے، پس جب وہ حلال پر کامیاب ہو جائے تو اس کا نفس اسے اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنے پر پاکیزہ و آمادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ انہی اسناد کے ساتھ احمد بن ابو عبداللہ نے عبداللہ سے انہوں نے ابن فضال سے، اور انہوں نے ایک راوی سے انہوں نے حفص بن غیاث سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخا ایک درخت ہے کہ جس کی جڑ جنت میں ہے اور یہ دنیا پر سایہ کیے ہوئے ہے، جو بھی اس کی کسی شاخ سے تعلق پیدا کر لے تو وہ اسے جنت کی جانب کھینچے گی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما یہ مکمل ہوا۔ اب ہم باب 286 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے سماحہ، سین میم الف ہے کے معنی، سماحہ کے معنی۔ لکھا ہے کہ میرے والد رحم اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ہمارے اصحاب میں سے ایک نے، ان تک پہنچایا سعد بن طریف توئرے یفے نے، اور انہوں نے اسبغ الف سواد بے غین بن نباتا سے، اور انہوں نے حارث العور الف لام الف عین واورے سے، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو ان سے کیے ہوئے بعض سوالوں میں فرمایا کہ اے بیٹے سماحہ کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ تنگی اور آسانی ہر حال میں عطا کرنا۔ بس یہاں پہ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے سماحہ کے معنی۔ اب ہم باب 287 پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے جواد کے معنی، جیم واو الف دال، اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے میرے والد رحم اللہ نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو جہم جیم ہے میم سے، اور انہوں نے موسیٰ بن بکر سے، انہوں نے احمد بن مسلم سے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب کہ آپ علیہ السلام طواف میں تھے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام مجھے جواد کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کلام میں 2 جوہتیں ہیں، جیم ہے تے یہ نون غنہ، 2 جوہتیں ہیں، اگر تم مخلوق کے بارے میں سوال کرتے ہو تو جواد وہ ہے کہ جو کچھ اس پر اللہ نے فرض کیا ہے اسے ادا کرے، اگر تم خالق کے بارے میں سوال کرتے ہو تو وہ جواد ہے عطا کرے تب بھی اور وہ جواد ہے نہ دے تب بھی، کیونکہ اگر وہ تمہیں عطا کرتا ہے تو وہ تمہیں وہ چیز عطا کرتا ہے کہ جس کے تم حقدار نہیں ہو، اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ چیز نہیں دیتا کہ جس کے تم حقدار نہیں تھے۔ یہ میں نے لفظ بلفظ بیان کر دیا۔ تو آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 306 پر، باب کا نمبر ہے 288 اور جس کا عنوان ہے مروت کے معنی۔ آئیے جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن بن احمد بن ولید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ابی عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن عباس بن فضل بن عباس ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے، انہوں نے صباح بن خاقان سے، اور انہوں نے عمرو بن عثمان تیمی قاضی سے، اور انہوں نے کہا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اپنے اصحاب کے پاس پہنچے جبکہ وہ لوگ مروت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے سلسلے میں تم لوگ کہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین کس جگہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے اس قول میں، کہ جو قول سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کہ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، سورہ نحل آیت 90، اس کے بارے میں تو عدل انصاف کرنا ہے اور احسان تفضل و مہربانی کرنا ہے۔ پھر لکھا ہے دوسرے نمبر پہ کہ عبد الرحمن بن عباس نے کہا کہ اور انہوں نے سلسلہ سند کو بلند کیا، انہوں نے کہا کہ معاویہ نے امام حسن بن علی علیہ السلام سے مروت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مروت آدمی کا اپنے دین پر حریص ہونا، اپنے مال کی اصلاح کرنا اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں قیام کرنا۔ تو معاویہ نے کہا کہ آفرین آپ پر اے ابو محمد۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد معاویہ
کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں یزید بھی ایسا کہے، جبکہ یقیناً وہ کانا ہے، کاف الف نون الف کانا ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا، ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن خالد سے اور انہوں نے اسماعیل بن مہران سے اور انہوں نے ایمن بن محرز سے اور انہوں نے معاویہ بن وہب سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن بن علی علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ معاویہ کے پاس تھے، تو امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اے ابو محمد، آپ علیہ السلام مجھے مروت کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے پیشے کی اصلاح کے لیے قیام کرنا، تنازعات میں خوش رفتاری، سلام کو پھیلانا، کلام کی نرمی، بھیک مانگنے سے باز رہنا اور لوگوں کی جانب اظہار محبت ہے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ انہی اسناد کے ساتھ احمد بن محمد سے انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے اور انہوں نے سلسلہ سند کو بلند کیا، سعد بن طریف توئرے یہ فے تک، اور انہوں نے اسبغ الف صاد بیغین اسبغ بن نباتہ سے، انہوں نے حارث العور الف عین واورے سے، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے بیٹے مروت کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، پاک دامنی اور مال کی اصلاح۔ پانچویں نمبر پہ لکھا ہے انہی اسناد کے ساتھ کہ احمد بن محمد سے انہوں نے علی بن حفص جوہری کے لقب کا قرشی ہے سے، اور انہوں نے ہمارے کوفی اصحاب میں سے ایک راوی سے کہ جسے ابراہیم کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام سے مروت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین میں پاک دامنی، زندگی میں بہتر محاسبہ اور مصیبت پر صبر۔ چھٹے نمبر پہ لکھا ہے اسی حوالے سے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ احمد بن محمد سے، انہوں نے اسماعیل بن مہران سے اور انہوں نے صالح بن سعید سے اور انہوں نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروت مال کو حلال و درست طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ ساتویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ احمد بن محمد سے، انہوں نے محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن حماد انصاری سے اور انہوں نے سلسلہ سند کو بلند کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے پیشے کی دیکھ بھال کرنا مروت میں سے ہے۔ آٹھویں نمبر پہ لکھا ہے کہ اور انہی اسناد کے ساتھ احمد بن محمد سے، انہوں نے حیثم بن عبداللہ نہدی سے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مروت کی دو قسمیں ہیں، وطن و اقامت گاہ کی مروت اور حالت سفر کی مروت۔ وطن و اقامت گاہ کی مروت تلاوت قرآن، مسجدوں میں حاضر ہونا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، فقہ میں غور و فکر کرنا، اور حالت سفر کی مروت سامان سفر ہم سفروں کو عطا کرنا، ان چیزوں میں کہ جو خدا کو ناراض نہیں کرتی، مزاح کرنا، اپنے ساتھیوں سے ناموافقت کم کرنا، اور جب تم ان سے جدا ہو جاؤ تو ان کے خلاف باتیں نہ کرنا۔ اور نواں اور آخری اس میں لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن ابراہیم نے اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن خالد برقی سے، انہوں نے ابو قتادہ قمی سے اور انہوں نے سلسلے کو بیان کیا ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مروت کیا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مروت آدمی کا اپنے دسترخوان کو گھر کے دروازے پر رکھ دینے کا نام ہے، اور مروتیں دو ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے گزشتہ حدیث کی طرح ارشاد فرمایا جو کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا تھا۔ تو سامعین، ہم نے 288 باب مکمل کر لیا، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں صفحہ نمبر 307 پر، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔